تو اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ پہلے حق ادا کرے، پھر اس پہ احسان کرنے کی سوچ رکھے۔ اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جب حق ہی نہیں ہم ادا کر پاتے تو احسان کا مرحلہ تو بہت بعد میں جا کر ہے۔ اور فرمایا اس طور ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے پروں کو جھکا لو۔ جناح الذل کا لفظ ہے، پروں کا لفظ ہے۔ پر پرواز عطا کرتے ہیں، یہ ابھرنا، یہ اٹھنا، یہ اپنے آپ کو برتر جاننا۔ اپنے پروں کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل کر لو، جھکا لو، اس طور جھکا لو کہ اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ کوئی گالی نہیں، کوئی تان نہیں، کوئی طنز نہیں، ایک ناگواری کا کلمہ ہے، ناگواری کے اظہار کا کلمہ ہے کہ ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں تو ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ والدین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں انہما باب الجنت و باب جہنم، تمہارے ماں باپ جنت کے بھی دروازے ہیں، جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ماں باپ کے احکامات کو نظر انداز کرو گے، ماں باپ کی خدمت کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو صرف اس وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ آراف، سورہ آراف میں آراف مقام کا جو تذکرہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے یہ ایسا مقام ہے جہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نیکیاں اتنی زیادہ نہیں کہ جنت میں داخل کیے جائیں، لیکن گناہ بھی ایسے نہیں کہ جہنم میں داخل کیے جائیں، تو درمیان میں ان کو روک لیا جائے گا، بعد میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ان لوگوں کو جو آراف پر روک دیے جائیں گے، جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، ان کے بارے میں احادیث میں یہاں تک ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، لیکن جہاد کے لیے جاتے ہوئے انہوں نے والدین سے اجازت لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ تو حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جہاد کے لیے جاتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد جیسے فضیلت والے عمل کے اندر بھی جانے کی اجازت نہیں۔ امام نسائی نے تو ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آیا کہ میں جہاد کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے اس شخص کے لیے بد دعا کی جس نے اپنے ماں باپ کو حیات پایا، پھر اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسرے اس شخص کے لیے جبریل نے بد دعا کی کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیارے رسول پر درود نہ بھیجے۔ درود بھیجنا، ہم کوئی اللہ کے نبی پر احسان نہیں کرتے معاذ اللہ، بلکہ یہ درود بھیجنا خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتاً، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ 10 مرات، کہ اللہ رب العزت اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، معلق رہتی ہے جو شخص دعا مانگتے ہوئے مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ درود بھیجنا انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص جمعہ کے روز اللہ کے رسول پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے میری شفاعت
واجب ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی ضروریات کے لیے، اپنے مقہوریوں اور مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی مصیبتوں اور دکھوں کے مداوے کے لیے اللہ کے حضور مانگنے کی بجائے صرف مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تو اللہ اس درود کی برکت سے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کس کی کیا ضروریات ہیں، کس کو کیا چاہیے۔ صرف درود کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں ان کی خیر و برکات کے کیا کہنے، اس لیے 80 قسم کے درود میرے ناقص علم کے مطابق ہیں، چھوٹے سے چھوٹے لفظ بھی ہیں، بڑے سے بڑے الفاظ میں بھی ہے۔ ایک درود وہ ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک مختصر درود ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے سے چھوٹے درود بھی ہیں، 80 قسم کے درود میرے ناقص علم میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے درود پڑھیں، ضرور پڑھیں، مسنون پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ پر درود نہیں بھیجتا، آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے اس کے لیے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا وہ شخص، آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ قد ادرکا شہر رمضان، کہ اس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہو، پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، بلکہ فدخل النار، جہنم میں داخل کیا گیا۔ اب عدہ اللہ ان الرحمہ، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اللہ اس پر اپنی رحمت روک لیتے ہیں۔ تو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اللہ کے انعام و اکرامات کو حاصل نہ کر سکا، اللہ کی بخش و عنایات سے اپنا حصہ نہ وصول کر پایا، اس شخص سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رمضان کی برکات سے، رمضان کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا الا المحروم، سوائے محروم کے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اس شخص کا